کی تلاوت حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کرتی رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا پیارا شعر فرمایا، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ خاتون جس کی براعت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے، کس کو شبہ ہوتا، لیکن پھر قانون بن جاتا کہ جی ٹھیک ہے، بادشاہ یا کوئی بھی اپنی بیوی کے لیے خود کہہ دے کہ خبردار کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے گواہی دے کر ایک تو ان کی شان، پھر میرے نبی کی عظمت، نسبت، اور رہتی دنیا تک ایک قانون بھی واضح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ایک دو باتیں غلط کی جاتی ہیں، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا۔ مثلاً کہتے ہیں کہ جی عورت نے ایک لشکر کی قیادت کی بادشاہ وقت یا خلیفہ وقت کے خلاف، حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نکلی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، قاتلین عثمان کے قصاص کا مطالبہ، یعنی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور اس میں قصاص کا مطالبہ ان سے، قاتلین سے، کہ ان کو پکڑا جائے اور قصاص دیا جائے، یہ مطالبہ ضرور کیا، وہاں تشریف لے گئی، مگر ایک تو قیادت نہیں کی، کیونکہ عورت قیادت نہیں کرتی شریعت، لیکن ساری عمر اس پر افسردہ رہی، ساری عمر اس پر افسردہ رہی، اس پر بھی، اس فعل پر بھی۔ تو ان کا نام لے کر اگر آج کوئی یہ بات کرے، اچھا خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ حضرت علی کے خلاف تھیں یا حضرت فاطمہ کے خلاف تھیں، یہ کوئی بات سوچنے یا گمان کرنے والی نہیں ہے، چاہے جائے کہ کہیں جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں، حضرت فاطمہ کی شان میں اکثر مرویات حضرت عائشہ کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیار دیکھیں آپس میں کتنا ہے، یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ سے۔ وہ فرماتی ہیں مردوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر پیار نہیں ہوتا نام لیتی؟ بالکل ٹھیک، سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی جاتا ہے اور پوچھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا؟ وہ فرماتی ہیں عورتوں میں حضرت عائشہ، مردوں میں ان کے باپ ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ میں نے دونوں باتیں کر دی بالکل سامنے۔ ٹھیک۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کے دلوں میں میل، پھر تو ہم لوگ ان کو سمجھے ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اپنی طرح کا گمان کر لیا، اپنی طرح کا گمان کر لی۔ یہ گندگیاں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے اندر ہے۔ وہ تو سراپا شیر و شکر، ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے۔ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ابو بکر کی بیوی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی سب سے پیاری دوست، ٹھیک، آخر وقت تک تمام ان کے جتنے واقعات ہیں، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہستی کی بیٹی ہیں جس کی 4 نسلیں، 4 پشتیں صحابیت کا شرف رکھتی ہیں۔ حضرت ابو بکر خود ان کے والد، خود ان کے بیٹے، اور آگے ان کی اولاد۔ اور اس گھرانے کی خدمات حضرت ابو بکر نے، ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، سب صرف یہاں بریک لینی ہے؟ جی نہیں، عدیل میاں کی کال ہے، دبئی سے بڑی دیر سے ہولڈ پہ تھے۔ عدیل میاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نور بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ بس اللہ کا شکر، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے۔ نور بھائی میرا سوال تھا مولانا صاحب سے جی کہ کیا اسلام میں لائف انشورنس جائز ہے؟ اچھا جی۔ اور ایک اور سوال تھا جی۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب سحر کے ٹائم جب فجر کی اذان ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، چلو تھوڑا سا اور کھا لیتے ہیں، جی۔
تو اس میں اس کے بارے میں کیا یہ صحیح ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ہماری محافل میں دیا جا چکا ہے، لیکن اس پہ پھر بات کر لیں گے. شکریہ. سدرا بی بی کراچی سے ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نور بھائی؟ جی الحمدللہ بیٹا، آپ خیریت سے؟ میں مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم کہوں گی. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی. کیا عورتیں اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج اور اپنی ماں کا ہاتھ بتا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر محرم بھائی اور باپ سے بھی پردہ ہوتا ہے. اچھا جی. تو کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ پلیز ذرا ایکسپلین. ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ العزیز پورا اعتکاف اور اس کے مسائل پر ہی گفتگو ہوگی. آپ کل ضرور دیکھیے گا پروگرام. تو جو آپ نے نہیں بھی پوچھے سوال، ان کے بھی جواب انشاءاللہ مل جائیں گے. شکریہ سدرا اور شکریہ عدیل. اور صاحب آپ جملہ فرمائے تھے. یہ سننے والے بھی مزہ آپ لیں گے، سننے والوں میں بھی یقیناً ہوں گے. ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، ایک ہے محبت. ٹھیک. شریعت کہتی ہے جی 100 پر 2.5 روپے دے دو. طریقت کہتی ہے 2.5 رکھ لو 97.5 دے دو. محبت یہ کہتی ہے کہ سب کچھ دے دو، اولاد بھی دے دو، اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دو. اس پر عمل کیا ہے تو صدیق اکبر نے کیا. سبحان. ان کا پورا گھرانہ، پوری خدمات. اچھا، اب دوسری بات میں آپ کو یہاں پر چونکہ سوال آ رہے ہیں تو سیدہ کے ذکر میں ہم تیمم کرتے ہیں. جی. یہ کس کی برکت سے ملا؟ یہ حضرت عائشہ کی برکت سے ملا. سفر میں ان کا ہار گم ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈھونڈنے پہ لگا دیا. پتہ تھا کہاں ہے، لیکن پتہ تھا کہ آیت اترنی ہے. ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے. تیمم کا حکم ملا حضرت عائشہ کی بدولت. یعنی کتنے احکام ان کی عطا ہیں، ان کی برکت سے ملے ہیں ہمیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے. بہت مقدس خاتون ہے، بڑی شان والی خاتون ہے. کروڑوں سلام ان پر. بے شک. آپ کو کال لینی ہو تو ضرور. جی، میں حاضرین سے بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ضرور تیار کر لیجئے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور ضرور اس طرف بڑھیں گے. جو ایک جتنی دیر میں ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے، عدیل میاں کی بھی سوال اور سدرا کی بھی، ان کا بھی جواب. ایک سپریم بریک کی طرف پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. جی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. فہد انصاری یہاں بیٹھے ہیں جو ڈیف اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے باقی اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں. فہد آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، اگر سمجھنے میں مشکل ہوگی تو میں بتا دوں گا. جی. میں زمین تھی، اس پہ میں نہیں دیا اس ٹائم دے. اب میں دیا ہوں، اس پہ مسجد بنی ہوئی ہے. وضو خانہ بنا ہوا ہے یا مسجد؟ مسجد فتوحانہ بنا ہوا بنا ہوا ہے. جی. اور آپ سے اجازت نہیں لی انہوں نے؟ میں نے اجازت نہیں. ٹھیک ہے. نہ میں نے، نہ آپ بتائیں اب میں آؤں کیا کریں. اور کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. فہد انصاری یہ بتا رہے تھے کہ ایک پلاٹ ہے ان کا جہاں یہ نہیں گئے، اور اب جب گئے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ جو مسجد ہے وہ اس کا وضو خانہ وہاں بن گیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اجازت نہیں لی. اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ ان کو فوراً ہٹانا چاہیے. شریعت کسی کی غصب کی ہوئی زمین پر نہ قبرستان بنانے دیتی ہے، نہ ہی مسجد، بلکہ کسی کی زمین پر اگر کسی دفن کر دے اور وہ زمین ہو دوسرے کی تو وہاں سے لاش نکالنے کا حکم ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا فہد. شریعت ایک دوسرے کا حق دیتی ہے، کسی کی زمین پر قبضے کی اجازت نہیں دیتی. اور اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ زمین جتنی ہوگی، بھلے وہ 2 گز ہو یا 2 انچ ہو، پھندا بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. کس چیز کا پھندا ہوگا اور وہ کیسی آگ ہوگی، اس کو سوچنا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن اور بالخصوص اللہ کے نام پہ یا اللہ کے گھر کے نام پہ. اور وہاں پر غصب کی ہوئی زمین پر نماز بھی جائز نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے فہد.
آپ بالکل وہ انہیں وہ اور میں اس پہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دوسروں کی زمین کو اس طرح روک لیتے ہیں، پارک پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مسجد ہی تو بنا رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں؟ تو اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنا گھر کیوں نہیں دیتے؟ بہت خوب. اپنی زمین کیوں نہیں دیتے؟ دوسروں کی زمین پہ کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ میرے علم میں طارق روڈ کا پارک چلا گیا، اسی طرح میرے پڑوس میں ایک مسجد، اسی وہ ڈائبٹک سینٹر تھی، مسجد بنا لی. یہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہم کیا تاثر دیں گے؟ کیا تاثر دیں گے؟ یعنی امیج اور امپریشن کیا جاتا ہے پھر. اب دوسرا جو ہے جس کی زمین ہے وہ ہو سکتا ہے ڈر رہا ہے کہ اللہ کے نام پر ہو رہا ہے کہ کہیں میں گناہگار خوف بڑا نہ ہو جاؤں. نیچرل ہے جی، کہ وہ کہیں گے کیسا آدمی ہے جو یہ بھی نہیں کر سکتا. جی ہاں، تو وہ جو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی ثواب پائیں گے. صحیح ہے. وہ ایک مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ایسا جذبہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنا ہی گھر جو ہے وہ اس کے لیے پیش کر دیں، بجائے اس کے کہ کسی کے زمین پر قبضہ ہو. یہاں سے ایک سوال تھا آپ کا. جی میم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بچی وہ 3 سال سے اپنی ماں باپ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سسرال والے اسے لینے نہیں آ رہے ہیں. اب وہ چاہتی ہے میں خلا لے لوں. وہ خود بھی نہیں جا رہی. ہاں جی. وہ خود بھی آگے نہیں کر رہے. تو آپ یہ بتائیں کہ خلا لینے کے بعد لڑکی شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں. نہ حکمرانوں کی طرف سے کوئی اچھا قانون ہے، نہ ہی کوئی معاشرے میں سیاسی یا سماجی تنظیموں کی طرف سے کوئی ایسی صورت ہے. مسجدیں ہماری اسمبلیاں ہوتی تھیں. ایک مسجد پورے محلے کے لیے کیا اس کا رول ہونا چاہیے؟ وہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میری کوشش ہے کہ ہمارے میڈیکل پرابلم ہو، لیگل پرابلم ہو، سوشل پرابلم ہو، مسجد میں حل ہو. مشورہ دینے کے لیے ایک دن ڈاکٹر بیٹھیں مشورہ کے لیے، ایک دن علماء اور قاضی بیٹھیں دینی مسائل کے حل کے لیے. ہمیں جانا ہی نہ پڑے 70% مسائل بلکہ سارے ہی حل ہو جائیں گے اس طرح. لیکن یہ کہ نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس جذبہ ہے. نتیجے میں بہت خرابیاں ہیں. بچیوں کو آج کل یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوتی، کچھ نوجوان بھی نہیں اس طرح کے ہوتے. اور پھر محبت کی شادی ہو جی، یا ارینج میرج جو آپ کے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے، لو میرج اور ارینج میرج، دونوں صورتوں میں کہاں تلخی آ رہی ہے. بجائے اس کے کہ گھر بنانے کی کوشش کی جائے، گھر توڑنے کی بہت زیادہ ان کو وہ آرگنائزیشنز بھی ہیں. بالکل ٹھیک. ارے تم دب گئے، تم یوں ہو گئے، اور اس کو آگے سے کہتے ہیں تو نے سنائی کیوں نہیں چار. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. طلاق اللہ کے ہاں حلال ہے مگر اللہ کو پسند نہیں ہے. ناحق طلاق دی جائے تو عرش ہل جاتا ہے. اہتز العرش کے الفاظ ہیں حدیث میں. تو خلا لینے سے پہلے اتمام حجت، ایگزاسٹ، آپ کوشش کریں 10 مرتبہ دونوں کے درمیان بٹھا کر مسائل حل کرنے کی. کوئی صورت نہیں رہتی تو خلا کے لیے داخل کریں تو خلا پہ یا تو وہ دستخط کرے یا زبانی کہے. صرف کورٹ کا خلا ہم شریعت میں نہیں مانتے. وہ لڑکا زبانی کہہ دے ٹھیک ہے، یا دستخط کرے اس پہ، ورنہ کسی شرعی قاضی کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کرے تو پھر ہوگا. ہمارے ہاں جو عدالتوں میں جو پرسنل لا ہیں، فیملی لا، ان میں بہت سی باتیں اسلام کے خلاف ہیں، ہم ان پر نہیں جاتے. جی صاحب ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ میں سبق سکھاؤں گا تمہیں اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے وہ ہوتا ہے، اور میں تمہیں لٹکائے رکھوں گا اور بتائے رکھوں گا، لے لو کاغذ، ملے گا ہی نہیں مجھ سے، میں سائن ہی نہیں کروں گا. یہ جو ایک بلیک میل کی سی ایک کیفیت ہے، یہ کس طرح کا طرز عمل ہے؟ یہ دونوں طرف سے، اگر لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو، کہ لڑکی والے دھمکی دیں یا لڑکے والے اس طرح کریں، وہ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے، قبر میں انہوں نے بھی جانا ہے. اس طرح کی حرکت کر کے وہ کوئی بہادری نہیں دکھا رہے بلکہ مجرم بن رہے ہیں. شریعت میں یہاں تک کہ اگر کوئی مرد عورت کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ خود کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. تو بہت نیچرل ریلیجن ہے، سہولتیں ہیں، مگر کبھی ماں باپ، میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، ماں باپ، کبھی سسرال،
کبھی یہ جن کو نند کہتے ہیں، نند کہتے ہیں، نند اور گند کا لفظ مشہور ہوا، یہ نند ہو، بھاوج ہو، دیورانی ہو یا کوئی، یہ جتنے رشتے ناتے ہیں اگر کوئی جدائی ڈالنے میں آتے ہیں تو یہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. شیطان رات کے وقت پانی پر اپنا دربار لگاتا ہے، اس کا لشکر جمع ہوتا ہے، تو اس کے سامنے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی کارگزاری. اس کے جو چیلے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کر دیا، وہ تھپکی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں کو حرام کھلا دیا، وہ تھپکی، جی اس سے گالی نکلوا دی، اس سے یہ، وہ تھپکیاں دیتا رہتا ہے. ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، وہ کہتا ہے تو ہے میرا شاگرد. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس سے اندازہ کر لیں. تو ایسی باتیں کرنا یا جدائی ڈالنے کے لیے ان کو کسی ایک کو بھڑکانا ہوتا نا، ارے بھائی تمہیں کیا پتا بھابھی کیا کر رہی تھی، انداز ایسا جیسے پتا چلے کہ، یا دوسرا کوئی شکایت کرے پیدا کرنا، یا وہ پتا ہے وہ تمہارے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں، یا سسرال بھلے ساس ہو یا ماں ہو، کوئی کر رہا ہے، بدگمان اگر مجرم ہے، سخت ترین مجرم ہے، اور اس کی وہ سزا دنیا و آخرت میں ان کو ملتی ہے. یہ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ گزر گئی بات، لائٹلی بالکل نہ لیں. خواتین و حضرات، منیر احمد صاحب گوٹکی سے ہیں لائن پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب علی. سر مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا بسم اللہ. کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی اچھے مقدر یا اچھا نصیب مانگ سکتا ہے دعا میں؟ اچھا جی، کیوں نہیں مانگ سکتا، اور کس سے مانگیں گے؟ بالکل ٹھیک. بلکہ یہ کہ یا اللہ میرے مقدر میں جو شب برات میں کہتے ہیں نا تقدیر لکھی جاتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ بدبخت ہیں تو نیک بخت لکھ دے. تو اسی سے ہی مانگنا ہے، اس کے سوا اور کس سے مانگنا ہے؟ ہاں اس کے پیاروں کے وسیلے سے مانگتے ہیں، مگر مانگتے تو اسی سے ہی ہے. ضرور مانگیں کہ اللہ برے حال سے مجھے اچھے حال کی طرف لوٹا دے. اور یہ تو واضح ہے، کبھی کبھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، ہماری نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور کبھی کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے جو سب کا کفارہ ہو جاتی ہے. اللہ ایسی نیکیاں میسر کرے. ایک سوال ہے صاحب، بشرا بی بی نے سعودی عرب سے کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ میری والدہ کا سعودی عرب میں بیوٹی پارلر ہے، لوگ انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے کیونکہ تم لوگوں کے چہرے بگاڑتی ہو جو اللہ نے بنائے ہیں. میری والدہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوتی ہیں اور اکثر روتی رہتی ہیں. والد نے دوسری شادی کر لی ہے اور والدہ بیوٹی پارلر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتی. گزر اوقات کے لیے کہ اسے اختیار کر سکیں، برائے مہربانی اس مسئلے کا حل بتائیں. کیا یہ کوئی مسئلہ بھی ہے، یا اگر ہے تو اس کا حل؟ بہت اچھا سوال ہے. عورت کا حق ہے بننا سنورنا، اپنے شوہر کی خاطر زینت کرے کہ تاکہ میرے شوہر کو میں اچھی لگوں، وہ کسی اور طرف نہ دیکھے تو اس پہ اس کو ثواب ملے گا. بالکل ٹھیک. دوسروں کے لیے بنے سنورے گی تو عذاب ملے گا. عذاب ملے گا، ثواب. گھر میں ماسی رہتی ہیں، دوسروں کے پاس کیا بن کے جاتی ہیں. سوچیں، شوہر کے لیے بننے سنورنے پر ثواب ملے گا، اور اس بننے سنورنے کا خرچ شوہر کو دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی رہے. خرچ بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ یقین